السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کیسے تھے، اللہ ان کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مہاجرین کی تعریف کی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مکے سے مدینے ہجرت کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 20، الذین آمنوا، اور وہ جو کہنا مان گئے، وہاجروا، اور ہجرت کرائے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے لیے جد و جہد کرتے رہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک درجات میں سب سے بلند تر ہیں، فاولئک ھم الفائزون، اور یہی ہیں جو کسی عہدے پر فائز کیے جانے کے لائق ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، ورضوان، اور راضی ہے ان سے، جنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے باغات ہی باغات ہیں جس میں وہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تعریف ہے مہاجرین کی جو صرف اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مکے سے مدینے آ گئے تھے، یا مکے سے ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے تھے، ملک حبشہ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کی تعریف کی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کا کہنا مان لیا اور ہجرت کر دی اور جد و جہد کرتے رہے فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، اور والذین اووا نصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو سنبھالا، ان کو بسایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں، مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور کرم والا رزق ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار دونوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے مہاجر کہا تھا، اور جن مدینے کے لوگوں نے، مسلمانوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی تھی، ان کے کام آئے تھے، ان کی دیکھ بھال کی تھی، ان کے لیے اپنا جان و مال خرچ کیا تھا، انہیں اللہ رب العزت نے انصار کہا تھا۔ یہ اس سورہ انفال کے آیت نمبر 74 میں
74 میں ان دونوں کی تعریف کی اللہ رب العزت نے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں پھر تعریف کی، آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے، جو سبقت لے گئے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نہایت احسن طریق پر، اچھے طریقے پر ان کے نقش قدم کو اپنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں 3 آدمیوں کی تعریف کی، مہاجرین کی، انصار کی، اور پھر ان لوگوں کی جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کے اعمال کو اپنایا، ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ لوگ آج بھی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رتبہ ہے اللہ کی نظر میں، اور ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کا کیا مرتبہ ہے، بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی تعریف میں ایک بڑی اہم بات کہی۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 115، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ہدایات بیان کر دی گئی ہیں اور پھر بھی اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان ایمان والوں کے راہ کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم انہیں جانے دیں گے ادھر ہی جہاں وہ جا رہے ہیں، اور فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور انہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی راہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جانے دیں گے ان کو جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور انہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ ذرا سوچ لیجئے آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا کسی اور کی؟ اگر کسی اور کی کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے جانے دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے دوزخ میں بھیج دیں گے۔ یہ ہے رتبہ صحابہ کرام کا، اپنی من مرضی کرنے والوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 138، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ
ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے ایمان رکھا ہوا ہے تو فقد اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے ایمان کا معیار، ایمان کا پیمانہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کو برا کہنے والوں اس آیت کو دیکھ لو، کیا مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا، اور میں اور آپ یا ہم ان کے متعلق جو جی چاہتا ہے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر آپ کا ایمان ان جیسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ ان کی طرح ایمان لائیں فقد اہتدوا، تو پھر آپ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا، سورہ فتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر رہے تھے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ نوٹ کرتے جائیں، اللہ رب العزت جس سے ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے پھر اسے ایسے کام نہیں کرنے دیتا جس سے ناراضگی پیدا ہو۔ تو اللہ صحابہ کرام سے راضی ہونے کے لیے بار بار بتا رہا کہ وہ راضی ہے ان سے۔ اور پھر ان کی تعریف میں ایک اور چیز اللہ رب العزت نے اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اور عظیم بدلہ ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام جنہیں لوگ منہ اٹھا کر جو جی چاہے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ بھائی صحابہ کرام کی بجائے اپنے بنائے ہوئے پیشواؤں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے اور بزرگوں کی عزت کرنے کا اجر عظیم دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔